إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. سورہ بقرہ کی اس آیت میں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم حکم دیتے ہو دوسروں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ کی ذات نے سمجھایا ہے انسانوں کو کہ تم دوسروں کو تو کہتے ہو کہ نیک کام کرو، لیکن اپنے لیے کہتے ہو کہ میری کوئی بات نہیں. شک نہیں ہے اس بات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو. برائی کو زبان سے روکو، پہلے ہاتھ سے روکو پھر زبان سے روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو پھر دل میں اس کو برا جانو تو یہ کر لو. تو باقی یہ ہے کہ اگر آپ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں تو اپنے اندر جو خامیاں ہیں ان کو بھی ساتھ رکھیں. آپ دعوت دے رہے ہیں دوسروں کو، آپ کے دلائل کمزور ہیں، دوسرا بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پیش کر رہا ہے، لیکن آپ جو ہے بضد ہیں اس بات پر کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ درست ہے لیکن تمہاری بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو اپنی خامیوں پر بھی قابو پانا ہے، اور جو دوسرا بندہ جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کو بھی آپ نے طریقے سے سمجھانا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اگر یہ حدیث ہم پیش کر رہے ہیں تو اس کو اپنے اوپر دیکھنا ہے، کیا میں رشتہ داروں کو توڑنے والا تو نہیں ہوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رشتہ داری صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ دار تم سے توڑتا ہے تم اس سے بھی جوڑو. تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو ہم سے توڑ رہا ہے ہم کتنوں سے جوڑ رہے ہیں. جو جوڑ رہا ہے اس کے ساتھ تو ہم جوڑ رہے ہیں، لیکن جو توڑ رہا ہے کہ اس کے ساتھ بھی توڑ رہے ہیں. مزید نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے یہ جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ اپنا بات چیت جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ نہ کی کرے آپس میں. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیا ہم جس کے ساتھ ناراض ہیں کیا ہم کہہ تو رہے ہیں لیکن خود بھی اس بات پر عمل کر رہے ہیں. مزید نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ دونوں ملتے ہیں آپس میں تو دونوں ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں تو ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. آپ مل گئے ہیں کسی سے، آپ کی کوئی منہ ماری ہو گئی ہے، بدزبانی ہو گئی ہے تو آپ صلح کر لیں. آپ نے ماحول میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں، کسی جگہ پر مسجد ہے، دوستانہ ماحول ہے تو معاملات ہو جاتے ہیں. آپ سے غلطی ہو گئی ہے، بعد میں آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ صلح صفائی کر لیں، کہہ دیں، معذرت کر لیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی انسان سے زیادتی ہو گئی، آپ سے اس نے زیادتی کر دی، آپ معاف کر دیں. پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ درگزر کرنے سے اللہ کی ذات جو ہے عزت کو کم نہیں کرتی بلکہ بڑھاتی ہی ہے. مزید یہ ہے کہ اگر ہم سمجھاتے ہیں دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں تو اپنے آپ پر بھی یہ فرض ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ، اللہ کی قسم، وہ بندہ مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا رہے اور اس بندے کو یہ خبر بھی نہ ہو میرا ہمسایہ بھوکا ہے. تو یہ جب ہم باتیں بیان کرتے ہیں تو یہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، میرا ہمسایہ مجھ سے تنگ تو نہیں ہے. مزید نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ دے. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیا ہمارا ہمسایہ ہم سے تنگ تو نہیں ہے، کیا ہماری اذیتوں سے ہمارے لیے بد دعا نہیں کر رہا، کیا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں، کیا اس کے بچے بھوکے تو نہیں سو رہے، اور ہم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، ہم تہجد گزار ہیں، لیکن ہمسایوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. رشتہ دار جو ہیں ہم ان سے
قطع رحمی کر کے بیٹھے ہیں، صلہ رحمی نہیں کر رہے ہیں، والدین سے بدزبانی کرتے ہیں، بیوی سے بد اخلاقی کرتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں تو گلے میں ہنس کر ملتے ہیں، مسکرا کر جھپیاں ڈالتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں تو بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، والدین جو ہے وہ ہمیں دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ آ گیا ہے اب یہ کوئی بد زبانی نہ کرے، ہمارے ساتھ بد اخلاقی نہ کرے، وہ ڈر رہے ہیں اس سے۔ تو بھائیو ان سب باتوں کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب دعوت دے رہے ہیں، جب ہمارے معاملات خود بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری بات جو ہے اس میں وزن بھی ہوگا اور لوگوں کے دل پر اثر بھی کرے گی۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔